بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، دوپہر ڈھل رہی ہے، بازار میں لوگ خریداری میں مصروف ہیں۔ قریبی مسجد سے ایک شخص نکلتا ہے اور تیز تیز قدموں سے ایک جانب کو چل دیتا ہے۔ اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سی بےتابی نظر آ رہی ہے، شاید کہ بھوک نے اسے پریشان کیا ہوا ہے۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا ایک مکان کے سامنے جا کر رک گیا۔ پھر وہ شخص گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس آدمی نے اپنی بیوی سے کچھ سوال کیا، جس کے جواب میں عورت نے ایک پیالے میں رکھے جو کے دانے اس آدمی کو دکھائے۔ انہیں دیکھ کر اس آدمی نے عورت کو کچھ ہدایت دی اور خود بےتابی سے ٹہلنے لگا۔ اتنے میں عورت نے وہ جو پیسا اور آٹا گوندھ کر ان سے کچھ روٹیاں پکائیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص خوش ہو گیا، مگر یہ کیا؟ اس نے ان روٹیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، بلکہ اس کی یہ بےتابی تو کسی اور کے لیے ہے۔ اس نے سامنے بیٹھے اپنے سوتیلے بیٹے انس کو بلایا اور کچھ سمجھا کر باہر بھیجا۔ غالباً کسی کو کھانے کی دعوت بھجوائی ہے۔ وہ لڑکا تیز تیز چلتا ہوا مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتا ہے اور سامنے بیٹھے ایک شخص کو اپنے والد کا پیغام دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کچھ کہتا، مسجد میں بیٹھے ہوئے صاحب نے لڑکے سے پوچھا، تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ لڑکے نے کہا، جی ہاں۔ پھر ان صاحب نے پوچھا، کیا کھانے کے لیے بلایا ہے؟ لڑکے نے کہا، جی ہاں۔ اس پر ان صاحب نے ساتھ بیٹھے اپنے ساتھیوں سے کہا، چلو۔ اب جو لڑکے نے یہ صورتحال دیکھی تو تیزی سے واپس جا کر اپنے والد کو سارا ماجرا سنایا۔ لڑکے کے والد نے یہ ماجرا سنا تو وہ بھی فکر مند ہو گئے۔ بات تھی ہی فکر مندوں نے کی۔ لڑکے کے والد نے صرف ان صاحب کو کھانے کی دعوت دی تھی، مگر وہ صاحب اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی لا رہے تھے، جو خاصی تعداد میں تھے۔ اسی فکر میں لڑکے کے والد اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور ساری بات انہیں بتاتے ہیں۔ ان کی بیوی نے ان کی فکر مندی دیکھ کر اطمینان سے جواب دیا، اللہ عز و جل اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت کم مقدار میں کھانا تھا جو صرف ان صاحب کو ہی کافی ہوتا۔ اتنے میں ان کے مہمان تشریف لاتے ہیں اور دونوں میاں بیوی ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ مہمان نے آنے کے بعد میزبان خاتون سے کہا، جو کچھ ہے لے آؤ۔ وہ خاتون روٹیاں لے آئیں اور مہمان کے حکم کے مطابق ان روٹیوں کے ٹکڑے کیے، پھر ان ٹکڑوں پر گھی کا ڈبہ الٹ دیا، جس سے روٹیاں تر ہو کر نرم ہو گئیں۔ اس کے بعد مہمان نے ان روٹیوں پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ 10 آئیں اور کھائیں۔ مہمان کی ہدایت کے مطابق ساتھیوں میں سے 10 افراد آئے، کھانا اچھی طرح سیر ہو کر کھایا اور باہر چلے گئے۔ پھر 10 افراد مزید آئے اور اچھی طرح سیر ہو کر کھایا اور باہر چلے گئے۔ اسی طرح 10 افراد آتے، پیٹ بھر کر کھانا کھاتے اور باہر چلے جاتے، مگر روٹیاں ویسی کی ویسی ہی بچی رہیں۔ دونوں میزبان میاں بیوی حیرت سے کونے میں کھڑے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ جب تمام مہمان کھانا کھا چکے تو آخر میں میزبان میاں بیوی اور ان کا بیٹا انس اور اس بابرکت مہمان نے کھانا کھایا، مگر کھانا پھر بھی اتنا بچ گیا کہ ان میاں بیوی نے وہ کھانا پڑوسیوں کو بھیج دیا۔ یہ بابرکت مہمان جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کھانے میں برکت کی دعا کی، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ان کے میزبان حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلیم تھیں۔ اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن 10 افراد کر کے جتنے لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، ان کی تعداد 70 یا 80 تھی، جن کے آخر میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ زید بن سہل بن اسود انصاری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور بدری صحابی ہیں اور رشتے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کی اولاد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ مسلمان ہو چکی تھیں فرمایا کہ میرا نکاح آپ سے کس طرح ہو سکتا ہے، میں مسلمان ہوں اور آپ کافر۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھا تو مجھے کون مسلمان کرے گا؟ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرتے ہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں ہونے لگا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری نہایت بہادر سپاہی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر، احد، خندق کے ساتھ ساتھ اور بھی غزوات میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیعت رضوان میں بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوات میں بہادری کے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ غزوہ احد میں جب فتح شکست میں بدلنے لگی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری ہی تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تیروں کو اپنے جسم پر روک کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے اور ساتھ ہی مشرکین پر تیر بھی برسا رہے تھے۔ ایسے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر اٹھا کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے اور ان کے لیے دعا فرماتے اور وہ تیر ٹھیک ٹھیک نشانے پر لگتا۔ جس طرح آپ بہادری میں آگے تھے اسی طرح سخاوت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت آگے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کر دو گے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اللہ کا فرمان سنانے کے بعد فرمایا کہ میرے پاس سب سے بہتر مال بیرہا ہے، لہٰذا یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اسے جس طرح استعمال میں لائیں۔ یہ سن کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واہ واہ، یہ تو بڑے نفع کا مال ہے، یہ تو بڑے نفع کا مال ہے، جو تم نے کہا وہ میں نے سن لیا۔ میرا خیال ہے کہ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ بیرہا ایک جگہ کا نام ہے جہاں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نہایت قیمتی جائیداد تھی، جس میں کھجوروں کے باغات کے علاوہ ایک کنواں بھی تھا جس کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شوق سے اس کا پانی پیا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت کا ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں ایک مسافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں تھی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو اسے اپنا مہمان رکھے اور کھانا کھلائے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری نے کہا میں لے جاتا ہوں۔ جب گھر لے کر گئے تو گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا سوائے بچوں کے تھوڑے سے کھانے کے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوی سے کہا بچوں کو سلا دو اور کھانا مہمان کے سامنے رکھ کر چراغ بجھا دو۔ جب مہمان کھانا کھائے گا تو میں فرضی منہ چلاؤں گا تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کی خبر دی۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک ہرے بھرے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران باغ کی خوبصورتی کی طرف توجہ چلی گئی اور نماز کی رکعتیں بھول گئے تو باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ ہر غزوے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کے ساتھ ہوتا تھا
تاکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت تھی، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فخر کے لیے یہ بات ہی بہت ہے کہ حج کے موقع پر اونٹ ذبح کرنے کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بال کٹوائے تو پہلے دائیں طرف کے بال کٹوائے اور وہ بال اپنے قریب بیٹھے لوگوں میں تقسیم کرا دیے، اور جب بائیں طرف کے بال کٹوائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پاس بلا کر انہیں دیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں مسلمانوں کے لیے قبریں کھودا کرتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھودی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سوائے عید اور بقرعید کے ہمیشہ روزے سے ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 24 ہجری میں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔